اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہل بیت کو سلام۔ اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا احترام قرآن کریم اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان اہل بیت کا احترام کریں۔ وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ نورانی ہستیاں ہیں۔ اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ پاکیزہ گھرانے کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طہارت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہی چاہتی ہے کہ اہل بیت ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھے گئے ہیں اور تمہیں کامل پاکیزہ عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اہل بیت کا تعلق کسی ناپاکیزگی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے بے حد محبت کرتے تھے، اور خاص طور سے اپنے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے تو اتنی محبت تھی، اتنی انسیت تھی، اتنا چاہتے تھے ان کو کہ جب کبھی اگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، حضور خطبہ دیتے ہوئے ہوتے تھے یا عبادت کرتے ہوئے ہوتے تھے، تو ان دونوں کو اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے یا اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے اور خطبہ جاری رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت جاری رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور ایک اہل بیت۔ اگر ان دونوں پر تم ان کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہی کی طرف کبھی نہیں جا سکو گے۔ یہ حدیث اہل بیت کی عظمت اور امت کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور حضور نے بھیجی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے ہے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سرداران جنت کے سردار ہیں، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور یہ جنت کے سرداران ہیں دونوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرشار محبت، جس کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کہ یہ دونوں شہزادے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر چڑھ کے ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیا زبردست
راہوار ہے یا سوار ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ زبردست رہوار ہے، یہ کہو کہ زبردست سوار ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ تعریف ہوئی اہل بیت علیہم السلام کی۔ اب میں اور دوسری عبارت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے، ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ محرم کی 4 تاریخ ہے، ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم حق کا راستہ ہمیشہ اس کو پکڑے رہیں، حالانکہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نے شدید مشکلات، تنہائی اور دشمن کے محاصرے کے باوجود اللہ کے دین اللہ کے دین کو اور حق کو سربلندی کے لیے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا صبر، ان کی جو تکلیفات تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان اس طرح کیا کہ سب کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت پر کے درجے پر فائز کیا۔ جو امام حسین علیہ السلام، ان کی اولاد یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام شہید ہوئے کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بھی شہید ہوئے۔ تو آج کا جو متن تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب یہ ہے کہ میں آئندہ کی مجلس میں، آئندہ کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں مزید امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے جو مظالم کربلا میں ٹوٹے ہیں ان پر روشنی ڈالوں گا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔